اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ 15 جون کو سندھ میں میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین سارے انتخابات ہیں۔ کراچی میں بھی یہ انتخاب ہو رہا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ پیپلز پارٹی اپنی روایتی ہٹ دھرمی کے ساتھ قانون کو، آئین کو، جمہوریت کو پامال کر رہی ہے، اور ڈھٹائی یہ ہے کہ بجائے اس کے اوپر شرمندگی ہو، جب نشاندہی کر دی جائے تو اس سے رجوع کر لیں۔ بھیڑ بن کر کہتے ہیں کہ نمبرز تو ان کے پورے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ووٹ ڈالنے آتے ہیں۔ میں اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور ہائر اتھارٹیز سے بھی کہ ان کے ان بیانات کا نوٹس لیا جائے۔ یہ واضح طور پر جمہوریت کو تھریٹ دے رہے ہیں، یہ واضح طور پر الیکشن کے پروسیس کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے۔ ان کو وہی آئی ہے کہ نہیں آئیں گے لوگ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو تین ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہو، اور کوئی اگر لین دین کیا ہے تو اس لین دین کی بنیاد پر ان کو یہ اعتماد حاصل ہوا ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو لین دین کرنا اور لوگوں کو خریدنا یہ ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اور الیکشن کا پورا پروسیس اس سے روکنے کی یہ جو کوشش ہے، اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبری طور پر اگر انہوں نے لوگوں کو روکا ہے اور کسی جگہ پر پہنچا دیا ہے تو یہ خود اغوا کے زمرے میں آتا ہے، اور ایک پارٹی جو حکومت میں موجود ہے وہ خود انسانوں کو اغوا کرے اور لاپتہ کر دے، تو اس سے بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ کیسے وزراء بیٹھ کر پریس کانفرنس میں پوری قوم کے سامنے یہ کہتے ہوں کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیں گے نہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور جب پروسیس میں یہ بات موجود ہے کہ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ہماری پارٹی فلاں پارٹی کو ووٹ دے گی، فلاں کو سپورٹ کرے گی، تو پھر اس کے بعد انڈیویجول طور پر لوگوں سے رابطے کر کے ان کی رائے بدلنے کی کوشش، یہ خود الیکشن رولز کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، اور اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بھی، اور اس کے بعد ان کے کراچی کے صدر نے بھی اور صوبے کے صدر نے بھی واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے، اور آج پھر کیا ہے۔ گرفتار ہو گئے اکرم چیمہ صاحب، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام چیئرمین اور ریزرو سیٹس کے کونسلر جماعت اسلامی کو میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے غیر مشروط ووٹ ڈالیں گے، سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہ سارے سوالات ختم ہو گئے ہیں، اور کہ جو یہ غیر ضروری طور پر اٹھا رہے ہیں۔ اب جو بھی انڈیویجولی لوگوں سے رابطہ کر کے ان کی رائے بدلنے کی کوشش کرے گا وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن مسلسل اس بات کو نظر انداز کر رہا ہے، اور اتنی اہم ترین چیز پورے کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ 15 سال سے یہ برسر اقتدار ٹولہ ہے جس نے کراچی کو تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا، یہاں کھنڈر بنا دیا شہر کو۔ جو سڑک بناتے ہیں وہ ٹوٹتی ہے، ایک بارش ہوتی ہے اس کے بعد 22-23 ارب روپے کی پیچ ورکنگ ہوتی ہے، اگلی بارش آنے سے پہلے وہ سب سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ 22 ارب روپے کس کے ہیں؟ جو تم کھا گئے، اور اس پورے عرصے میں وہ صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے جو اب میئر کے دعوے دار بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کیا پارٹی دے گی اس شہر کو، اور کیا دیں گے یہ اندرون سندھ کو؟ آج انہوں نے جماعت اسلامی پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی نسلی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ آپ اس وقت کہاں ہوتے تھے جب ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے تھے، جب ہم مقابلہ کرتے تھے ان لوگوں کا جو سندھی مہاجر فساد کرتے تھے؟ ہم مقابلہ کرتے تھے اور تم دم دبا کر بھاگے ہوئے تھے۔ تم کراچی کی 70% علاقوں میں اپنے جھنڈے تک نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ جماعت اسلامی تھی جس نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ خاص طور پر اپنا وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ اور لوٹ مار کا نظام برقرار رکھنے کے لیے سندھیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو رباب چانڈیو برسوں سے انصاف طلب کر رہی ہے، اور یہ جو گورام چانڈیو اور غیبی خان چانڈیو وڈیرے اور جاگیردار، انہوں نے اس کے بھائی، اس کے باپ کو، چچا کو قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ رباب چانڈیو کون ہے؟
یہ سندھی بلوچ ہے، مارنے والا وڈیرا ہے۔ مسئلہ سندھی کا نہیں ہے، مسئلہ اس وڈیرا مائنڈ سیٹ کا ہے جو انسانوں کو کچلتا ہے۔ تو وہ بھی تو سندھی ہے جو وڈیروں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور انصاف طلب کر رہی ہے۔ یہ ناظم جوکھیو کون تھا؟ وہ بھی تو سندھی تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ وڈیرے کے آگے کھڑا ہو کر ویڈیو بنا رہا تھا اور پھر اس کو لے جا کر ڈنڈوں سے، اوزاروں سے پوری رات مار مار کر شہید کر دیا۔ اور حال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے لیے آواز اٹھانے والے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ کون تھا یہ؟ وہ گورام جوکھیو تھا، اس کا بھائی ہے، میں نے وہ خود ایم پی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے وڈیرے یہ مقامی سندھیوں کو، اپنے گوٹ کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طرح سے دبا کر رکھتے ہیں کہ کوئی اٹھ کر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی نہ کٹوا سکے۔ اگر ایف آئی آر کٹ جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی طریقے سے ان کو رون دیا جائے، کوئی آواز نہ اٹھ سکے، اور پوری مشینری، سندھ حکومت کی مشینری اس پر پوری مشینری آ جاتی ہے اور ان وڈیروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سندھیوں کے نام پر کب تک دھوکہ دو گے ان معصوم سندھیوں کو، ان لوگوں کو کہ جن کو تم نے تعلیم کے حق سے محروم کیا ہوا ہے؟ تم لوٹتے ہو یہاں لوگوں کو کراچی سے۔ 98% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے۔ جو بجٹ تم پورے سندھ کے لیے بناتے ہو اس میں جو اندرون سندھ پہ لگنے والا پیسہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ 92 ارب روپے لاڑکانہ کے کہاں ہیں؟ وہ سڑکیں کہاں ہیں؟ وہ سیوریج کا کوئی نظام آج بھی موجود ہے؟ 50 سال سے تم حکومت میں ہو، 15 سال سے لگاتار حکومت میں ہو۔ جب ہم اس لوٹ مار کے خلاف بات کریں، جب ہم اس وڈیرا شاہی کے خلاف بات کریں تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر وہ پرانا منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں بکے گا اب انشاءاللہ تعالی۔ اب سندھ کے عوام میں یہ شعور پیدا بھی ہو رہا ہے اور ان کو ایک آواز بھی مل گئی ہے۔ اب اس آواز کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جگہ جگہ تم سے سوال کریں گے۔ ابھی تک تو تم نے کچل کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو۔ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں کہ جو 30% پورے اندرون سندھ میں 30% ان اپوز جیت گئے؟ یہ کیسا الیکشن تھا؟ 30% لوگ بلا مقابلہ جیت گئے، کوئی ان کے سامنے نہیں آ سکا۔ کیوں؟ اتنے پاپولر ہو گئے یہ وڈیرے، اتنے پاپولر ہو گئے یہ جاگیردار، اس لیے کہ اس وڈیرے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کسی کو ہمت نہیں تھی اور کوئی دوسرا وڈیرا دستیاب نہیں تھا۔ یہاں وڈیروں کی لڑائی وڈیروں سے ہو سکتی ہے، عام آدمی سے نہیں ہو سکتی، عام سندھی سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تم کبھی بھی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں بار بار یہ بات جو کہہ رہا ہوں اسی سے ان کو آگ لگتی ہے۔ سن 70 کا الیکشن ہوا تھا، پہلا قومی انتخاب تھا، اور اس 70 کے الیکشن میں ان کو جو سیٹیں ملی وہ 80s میں تھیں، اور 160 سے زیادہ سیٹیں عوامی لیگ کی تھیں۔ مشرقی پاکستان ہمارا جسم کا حصہ تھا، پاکستان تھا۔ انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے ملک توڑ دیا، لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا۔ یہ بیگیج لے کر آج تک گھوم رہے ہیں۔ شاید حالات کے نتیجے میں کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے لوگوں پہ، کچھ برائے بدل جاتی ہے، کچھ اسٹائل بدل جاتا ہے، لیکن نہیں بدلا ان کا اسٹائل۔ اور انہوں نے ہمیشہ دہشت گرد گروہ ذوالفقار جیسے گروہوں کو سپورٹ کیا، جنہوں نے جہاز کو اغوا کیا اور سارے دہشت گرد چھڑوا کے شام لے گئے تھے۔ زیادہ باتوں کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا، جو کچھ آپ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہو اور جس طرح اس ملک کی بےخطنی کرتے رہے ہو، اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھو۔ یہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کی ایک ساکھ ہے، جماعت اسلامی کی ساکھ امانت اور دیانت ہے۔ الحمدللہ آپ پہلے دن سے کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کریڈیبلٹی پر کہ جو سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک الحمدللہ جماعت اسلامی کی ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، گناہگار خطاکار لوگ ضرور ہیں، لیکن ہماری تربیت اس نہج پہ ہوتی ہے کہ ہم دیانت اور امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نعمت اللہ خان صاحب ہوں یا عبدالستار افغانی ہوں، کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو، کوئی کونسلر ہو یا ناظم ہو یا ٹاؤن ناظم یا چیئرمین ہو، الحمدللہ روشن ستارے ہیں۔ کسی کے خلاف آپ لے کر نہیں آ سکتے کہ اس نے اتنی کرپشن کی اور لوٹ مار کی ہے۔ اور اگر کسی سسٹم میں کہیں پر کبھی اگر غلطی کا احتمال ہوتا بھی ہے تو جماعت کا اپنا نظام اس کو درست کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی جماعت ہے۔ لیکن یہ کریڈیبلٹی اور یہ جو ساکھ ہے، اس کو ہمارے بدترین مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔
سپریم کورٹ تسلیم کرتا ہے، تمام عدالتیں تسلیم کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آج انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، جب کچھ بھی نہیں ملتا تو چاند پہ تھوکتے ہیں، چاند پہ تھوکا ہوا منہ پہ آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الخدمت کے پیسے وصول کیے اور استعمال کیے ہیں۔ او بھائی، الخدمت جو ہے، الخدمت یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ ادارہ ہے جس میں پوری سسٹم موجود ہے، ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ کا، اور یہ نظام موجود ہے کہ جس مد میں جو پیسے آتے ہیں اسی مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ الخدمت کیا کر رہی ہے۔ تم نے آئی ٹی کے لیے اس پاکستان میں اور اس صوبے میں کیا کیا؟ آج بھی الخدمت کے بنو قابل پروگرام کے تحت 10,000 بچے اور بچیاں فری آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی جابز لگیں گی۔ دکھاؤ تم نے کیا کیا۔ اربوں روپے کا تمہارا بجٹ ہے، کھا گئے ہو۔ ہم لوگوں کے تعاون سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تم بات کرتے ہو سندھی مہاجر کی۔ مراد علی شاہ صاحب کے علاقے میں تو الخدمت نے جا کر کیمپ لگایا تھا، تم نے تو آئی ہوئی امداد کھا لی، فراڈ کیا، خیمہ تک کھا گئے۔ بتاتے تھے اتنے ملین مچھردانیاں آئی ہیں، یہی شرجیل انعام میمن صاحب، اتنے ٹینٹ آئے ہیں۔ وہ ٹینٹ کہیں دنیا میں وجود رکھتے ہیں اپنا؟ وہ مچھردانیاں کہیں پائی جاتی ہیں؟ وہ سارے ٹینکوں سے جو ڈالر برآمد ہوتے ہیں انہی مچھردانیوں کے پیسوں کے ہوتے ہیں، انہی سندھیوں کا استحصال کر کے پہلے تم انہیں ڈبوتے ہو۔ کیوں ڈوبے تھے وہ؟ دریائے سندھ میں سیلاب نہیں آیا تھا، زیادہ بارش ہوئی تھی بس، لیکن راستے تم نے روکے ہوئے ہیں۔ لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال کا جو ڈرین ہے اس کے جو 25-30 ارب روپے ہیں وہ تم کھا گئے ہو۔ تم نے وہ کام نہیں کیا جس سے سندھی ڈوبے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی سندھی مہاجر، بلکہ ہم تو انسانیت میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ الحمدللہ سب کی خدمت کی، ہندوؤں کی بھی خدمت کی، ہر زبان بولنے والے کی خدمت کی۔ یہ الخدمت ہے۔ ہم پانی کے پلانٹ چلاتے ہیں، ہم اسپتال چلاتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب دیتے ہیں۔ ہم تم سے حساب مانگتے ہیں اپنے 7,500 ارب روپے کا، جو محض ترقیاتی بجٹ کا 15 سال کا کی رقم ہے۔ ہمیں بتاؤ یہ 7,500 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ یہ کہیں گے ایسی فگر دے دی ہے۔ ہر سال کا ہم نے بجٹ نکالا ہے، اس بجٹ میں اس وقت کی ڈالر ویلیو لی ہے، ان ڈالروں کو جمع کیا ہے، اور آج کی ویلیو کے مطابق میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ 7,500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ 15 سال کا، اس کا جواب دیں مراد علی شاہ۔ بڑے خوشی سے کہہ رہے تھے میں 12واں بجٹ پیش کر رہا ہوں، بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ تعلیم کے 300 ارب روپے، 200 ارب روپے، صحت کے 200-300 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں؟ جو آپ جن اسپتالوں کو دکھاتے ہیں ان میں سے بہت سارے ڈپارٹمنٹ تو ہمارے سیٹھوں کے چندوں سے چلتے ہیں، ان لوگوں کے چندوں سے چلتے ہیں کہ جو اپنی ڈونیشن سے کچھ شعبے بنا رہے ہیں۔ تمہارا نظام کیا کام کر رہا ہے؟ تمہارا نظام اگر کوئی کام کر رہا ہوتا تو محترم آصف علی زرداری صاحب کو اپنی آنکھوں کا علاج کرانے کے لیے دبئی نہیں جانا پڑتا، انہیں یہیں علاج کرانے کی سہولت مل جاتی، سرکاری اسپتال میں مل جاتی۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں علاج کروائیں، وہ اور دیگر علاج بھی وہ وہیں سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی میں اضافہ فرمائے اور ان کی وہ بینائی بھی بڑھا دے جس میں وہ ہمارا مینڈیٹ بھی دیکھنے کے قابل ہو سکیں کہ کراچی کے لوگوں نے کس کو مینڈیٹ دیا ہے۔ لیکن آپ عجیب لوگ ہیں، نہ تعلیم کی سہولت دے رہے ہیں، نہ صحت کی سہولت دے رہے ہیں، نہ سڑکیں بنا رہے ہیں، نہ پانی کا نظام بنا رہے ہیں۔ کیا جواب دیا مراد علی شاہ نے اس صحافی کا جس نے پوچھا تھا یہ بتائیں نلکوں میں پانی کب آئے گا؟ وہ وزیر خارجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ملک کا وزیر خارجہ ہوں اور ٹینکر میں پانی لیتا ہوں، نلکے میں پانی نہیں آتا۔ بھائی آپ کی حکومت ہے، ان 15 سال میں 7-8 سال آپ وفاق میں بھی حکومت میں شامل ہیں اور صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے۔ یہ K4 صوبے کو بنانا تھا، وفاق نے پھر مدد کا کہا۔ کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ آپ نے KB فیڈر سے کنجر جھیل تک کا کون سا کام کروایا؟ آپ نے آگمنٹیشن کے لیے کیا کام کیا؟ بجٹ اگر نہیں رکھا جاتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کراچی کے 1% کوٹا پانی بڑھانے کے لیے کیا کیا جس کے نتیجے میں یہ K4 آگے بڑھے گا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے۔ S3 منصوبہ کہاں گیا؟ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کہاں گئے؟
جو 15 سال میں نہیں کیا اب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اشتہارات پہ اشتہارات، اربوں روپے ہم سے کہتے ہو الخدمت کو استعمال کرتے ہیں، اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہو تم، اربوں روپے کے اشتہارات سے کوشش کر رہے ہو کہ خرید لیں ہم میڈیا کو. میڈیا بھی یک طرفہ نہیں چل سکتا، موقف تو اس کو دینا پڑتا ہے، اور جب موقف آتا ہے تو تمہارے اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے اور یہ اربوں روپے تمہارے نہیں ہیں، یہ اربوں روپے ہمارے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں، غریب لوگوں کے خون نچوڑ کر یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تم انہیں اپنی جو ہے وہ ساکھ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد مینڈیٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتے. 3 لاکھ زیادہ ہوتا ہے یا 9 لاکھ زیادہ ہوتا ہے؟ سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب یہ نہیں بتا سکے. 193 زیادہ ہوتا ہے یا 173 زیادہ ہوتا ہے؟ سعید غنی صاحب یہ بات نہیں بتا سکے. یہ دونوں وزراء اور کل وزیر اعلیٰ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اگر یوسی اور پھر اس کے بعد وارڈز بھی جمع کر لیں تو 700 وارڈ زیادہ ہوتے ہیں یا 250 وارڈ زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکے. تو وارڈ بھی تم کم جیتے اور ووٹ بھی تمہیں نہیں ملے، سیٹوں میں بھی اب تم پیچھے ہو گئے. اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت جائیں گے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم کالک ملیں گے اپنے اوپر بھی اور جمہوریت پہ بھی، بدنما داغ بنیں گے. تو یہ ڈاکہ جماعت اسلامی نہیں ڈالنے دے گی اور ہر جگہ آپ کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 15 جون تک ہے، یہ قبضہ ہم کر لیں گے، یہ خاموش بیٹھ جائیں گے، ایک تو تمہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. کل سندھ ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، واضح بالکل سیلف ایکسپلینیٹری جسے کہتے ہیں پٹیشن ہے. صاف صاف بات ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد آپ کوئی ایسا قانون اس میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں جس کا تعلق الیکشن سے؟ کہ ایک طرف تو آپ نے کہا کہ آپ کونسل کے ممبر بنے، ہم نے انتخاب لڑا، اور دوسری طرف ایک پیرا شوٹر صاحب تشریف لائیں، بغیر انتخاب لڑے، اور آ کر ان سے کہا جائے کہ وہ میئر بنیں گے. تو ظاہر سی بات ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ قوانین کے خلاف ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہیں یہاں شکست ہوگی. آج ہم نے سپریم کورٹ میں بھی ان 6 یوسیز کے کیس کو لگا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہیئرنگ میں بھی بات سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ وہ صرف 6 یوسیاں نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں 2 خواتین کی، اور پھر اس کے بعد جب ہمارے نمبر یہ پڑیں گے تو 11 یوسیوں کا امپیکٹ ہے. ہر طرح کے نمبروں میں یہ پیچھے ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز پر پورے مستقبل کا انحصار ہو وہ جواز بنتا ہے کہ اس پروسیس کو روک کر پہلے انصاف فراہم کیا جائے، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بالآخر یہ انصاف کراچی کے لوگوں کو فراہم کرے گی. یہ ہمارا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کراچی کے عوام کا ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں، انہیں پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ پہلے جس پارٹی سے ان کی ڈیل ہوتی تھی اس میں وہ شور مچاتی تھی، یہ اس کو خرید لیتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی. اب یہ کہانی مک چکی ہے، اب جماعت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اگر تم کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دو گے، ان کا مینڈیٹ تسلیم کرو گے، تو ہم تمام تر اختلافات کے باوجود بیٹھ کر بات بھی کریں گے اور تعاون بھی کریں گے. اور اگر تم مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو گے اور تم ہمارا حق نہیں دو گے تو ہم ہر جگہ پر تم سے لڑیں گے، اور پرامن اور آئینی اور قانونی اور جمہوری اور عدالتی جدوجہد کریں گے. پوری دنیا میں بتائیں گے کہ تم کس طرح کالک مل رہے ہو جمہوریت پر. پوری دنیا کو بتائیں گے کہ تم فیس سیونگ کو اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے پوری دنیا میں جس کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری کروا رہے ہو اس کی پارٹی یہاں پر کس طرح جمہوریت دشمن پارٹی ہے، کس طرح رونتی ہے لوگوں کی رائے کو، کس طرح سیٹیں چھینتی ہے، کس طرح آرو کے ذریعے نتیجے بدلواتی ہے، کس طرح پریزائڈنگ افسر سے جو ہے وہ رزلٹ بدلواتی ہے، اور کس طرح اپنی طاقت کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو اپنی اے ٹیم بناتی ہے اور اپنی مرضی کا پورا نتیجہ حاصل کرتی ہے. پوری دنیا کو پتا چلے گا، پاکستان کے بچے کو پتا چل جائے گا، بچے کو پتا چل جائے گا کہ تم نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا تھا، ملک توڑ دیا تھا. تم نے فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور کنونشنل لیگ کے سیکرٹری ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے نے فاطمہ جناح مادر ملت کو ہروا دیا تھا. بچے کو پتا چل جائے گا کہ 77 میں تم نے دھاندلی کی تھی اور اس کا عذاب پھر پورے ملک کو بھگتنا پڑا تھا. سب کو پتا چل جائے گا کہ تم سینٹ میں انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہو اور منڈی لگاتے ہو. بچے کو پتا چل جائے گا کہ تم جمہوریت کو پامال کرتے ہو اور بلدیاتی اداروں کو امپاور با اختیار نہیں بناتے ہو. تم دھمکیاں لگاتے ہو ہمارا میئر نہیں آئے گا.
تو فنڈ نہیں ملیں گے. یہ فنڈ کس کے ہیں؟ یہ فنڈ ہمارے ہیں. کیسے تم فنڈ نہیں دو گے؟ کیسے تم جو ہے ناک بن کر بیٹھ جاؤ گے؟ تم کھلے عام تمہارا نمائندہ اور وہ نامزد امیدوار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا میئر نہیں بنے گا تو ترقیاتی کام نہیں ہو سکیں گے. یہ تم کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کو دھمکی دے رہے ہو, پورے ملک کے اداروں کو دھمکی دے رہے ہو, الیکشن کمیشن کو دھمکی دے رہے ہو, اور سب دھمکیاں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ آج کل آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, لیکن حالات یکساں نہیں رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن کا یہ حکم ہے, قرآن کا یہ فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ یہ جو دن ہیں انسانوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. کب تک لاڈلے رہو گے؟ کبھی نہ کبھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا, کبھی نہ کبھی تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو تم کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہو اس کا کیسے حساب دینا ہے. اس لیے آخری بات پھر میں کر رہا ہوں, مینڈیٹ تسلیم کرو, مینڈیٹ تسلیم کرو. کراچی کے عوام نے ووٹ دیے ہیں, اس کو تسلیم کرو. اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ, غیر جمہوری رویے سے باز آ جاؤ, خرید و فروخت سے باز آ جاؤ, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے سے باز آ جاؤ. آؤ اور مینڈیٹ کو تسلیم کرو اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرو, پھر بات کے دروازے کھلیں گے. بہت بہت شکریہ. نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ کوئی بھی قبضہ اور کوئی بھی ڈاکہ جو عوام کے مینڈیٹ اور جمہوریت اور ہمارے مستقبل پہ پڑے گا اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جائے گا. جو ہو سکے گا کریں گے انشاءاللہ. جو ہمارے آئین, قانون اور جمہوریت کے فریم ورک میں پرامن مزاحمت ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس میں 3 باتیں ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غائب اس وقت ہو رہا ہے تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس میں 2 اور 3 طریقے ہو سکتے ہیں. جو غائب ہو رہا ہے یا تو وہ اپنی قیمت لگوا چکا ہے, تو قیمت لگانے والا اور قیمت ادا کرنے والا اس کا نوٹس بھی الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے. الیکشن کا پروسیس تو یہ نہیں ہے نا, اگر وہ نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جبر ہے, چھاپے پڑ رہے ہیں, اس کو مختلف مقدمات میں فٹ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو جو دھمکیاں دے رہی ہے وہ حکومت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی الیکشن کے رولز کی وائلیشن ہے, یہ بھی جمہوریت کے خلاف بات ہے. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں نا. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ووٹ ان کو دے دے گا تو یہ بات انہیں پتہ چلنی چاہیے کہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق نہ صرف یہ کہ سیٹ نہیں بچے گی, ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, بلکہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ چکر چلانے کی کوشش کی تھی اور الیکشن کمیشن کو اس پہ قائل کیا ہوا تھا یا تیار کیا ہوا تھا کہ ووٹ پڑ جائے گا, ایک دفعہ میئر ہمارا بن جائے گا اور بعد میں پارٹی کارروائی کرتی رہے گی, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. ہم نے کل الیکشن کمیشن کو, آپ کو پرچے بھی تقسیم کر دیے ہیں, الیکشن کمیشن کو ہم نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جمع کرا دیا ہے میں نے خود, کہ جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جو ووٹ پارٹی کی مرضی کے بغیر ڈالا جائے گا وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو اس میں ایک وجہ تو یہ کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اندر تو پارلیمانی لیڈر اس وقت جو ہے یہ حلیمہ الشیخ ہے یا پارلیمانی لیڈر تو نہیں ہے آپ کے کے ایم سی کے. اچھا اعلان کر رہے ہیں شامل کر لیں کہ آج سیکشن چیز ہے کہ یہ ووٹ ڈیزائن کر دیا ہے اور جو منتخب نمائندے ہیں بہت سارے ہمارے رابطے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی ہماری نہیں ہم کس کی سنیں کس کی نہ سنیں, کسی بات مانے کس سے ہم جائیں. یہ باتیں وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے موقف کو جو ہے نا اضافہ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی بڑے تواتر کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. اکرم چیمہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا, اس کا قصور یہی تھا کہ وہ صدر بنا تھا اور اس نے پارٹی کو فعال کیا اور چیئرمینوں کو جوڑا. انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہ کہا کہ اب تو وہ ہے ہی موجود نہیں, تو اس لیے جو ہے وہ اب کوئی موجود نہیں. آج اکرم چیمہ نے, خبریں سب جگہ چلی ہیں, یہ کہا ہے کہ ہم پابند کرتے ہیں اپنے تمام چیئرمین کو اور کونسلر جو ریزرو سیٹ کے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کو میئر کا ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے, جو صوبائی صدر ہیں اپوائنٹڈ بائی چیئرمین پی ٹی آئی, اس نے بہت واضح طور پر آج یہ اعلان کیا ہے اور باقاعدہ سرکولر جاری کر دیا ہے. تمام پی ٹی آئی کے چیئرمینوں کو سرکولر کے ٹی سی ایس کے ذریعے سے بھی اور میڈیا کے ذریعے سے بھی اطلاع دی جا چکی ہے کہ وہ پابند ہیں اس بات کے کہ وہ اپنا ووٹ پارٹی کی رائے کے مطابق کاؤنٹ کریں گے. پارلیمانی لیڈر کا وہ تعین کیا ہوا ہے انہوں نے,
ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نام لیں اور ہم اس کو اٹھا لیں، تو اس لیے اس حکمت کے تحت وہ آخری وقت میں اس کو اگر ضرورت پڑے گی تو اناؤنس کریں گے، ورنہ قانون میں اس بات کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پارلیمانی پارٹی اس طرح بلدیہ میں اناؤنس ہو۔ ڈیفیکشن کلاز اسی طرح سے ویلڈ ہے کہ جب پارٹی کے چیئرمین نے فیصلہ کر دیا اور اس کے نامینیٹڈ اور اپوائنٹڈ صدر نے اور صوبائی صدر نے فیصلہ کر دیا، تو اب ڈیفیکشن کلاز اسی طرح سے لگیں گی جس طرح قانون میں ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ پیپلز پارٹی یہاں پر شکست کھا چکی ہے، اسی لیے زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ یہ جو رد عمل ان کا آ رہا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں آ رہا، ان کے سارے ہتھ کنڈے ایک ایک کر کے ہم الحمدللہ ناکام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ آفیشیل گروپ کوئی نہیں ہوتا، آفیشیل گروپ وہ ہوتا ہے جو مرکز کا صدر یا جو ان کا صوبے کا صدر یا جو ان کا کراچی کا صدر ہوگا وہ اس کو جاری کرے گا۔ اس طرح کی چیزیں یہ لوگوں کو اغوا کر کے، لاپتہ کر کے، مجبور کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھگتنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو، اور بہت دیر تک بھگتنا پڑے گا۔ یہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنی اس کوشش میں، اور اگر انہوں نے اپنی اس کوشش الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کامیاب کرنے کی کوشش کی تو پورے پاکستان میں ان کو بالکل ایک زبردست قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کون؟ دیکھیں میرے بھائی، نہ کسی چوہان صاحب سے کوئی دشمنی ہے، نہ سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب سے کوئی دشمنی ہے، نہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے، اور نہ راجہ سکندر سلطان صاحب سے۔ ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے، اس کو آئین اور قانون کے مطابق انجام دینا پڑے گا۔ اعجاز انور چوہان صاحب پیپلز پارٹی کی اے ٹیم نہ بنے، وہ ایمانداری سے اگر الیکشن کروائیں، ان کی لسٹیں ٹھیک ہوتی، ان کے آروز نتیجے نہ بدل رہے ہوتے تو ہم ان کے خلاف کیوں بات کرتے؟ اگر وہ کوئی صحیح کام کریں گے تو ہم اس کی تعریف کریں گے۔ وہ اس الیکشن میں نوٹس لیں نا، یہ لاپتہ ہونے کی بات ہی پہ نوٹس لے لینا چاہیے تھا۔ نوٹس لیں، ہم ان کی اور تعریف کریں گے، ہمارے بہت اچھے بھائی بن جائیں گے مزید۔ تو دوستی اور تعلق کا معاملہ، ذاتی دوستی اور تعلق تو سب سے ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں اصل میں جس کے نتیجے میں رائے قائم کی جاتی ہے، دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے۔ ہم نے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اس پہ عدالت سے رجوع کیا تھا، اس وقت عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ان سب لوگوں کو پروڈکشن آرڈر ان کا جاری کیا جائے اور ان کو پیش کیا جائے۔ اب یہ سندھ کی جو عدلیہ ہے اس کا فیصلہ ہے، اس کے باوجود بھی کل سی ایم صاحب نے 4 کے بجائے 3 لوگوں کی بات کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہی حرکت کی تھی۔ پولیس نے کہا کہ 3 لوگ گرفتار ہیں، تو پھر یہ آیا کہ نہیں، یہ فردوس نقوی صاحب کا نام ہی نہیں تھا پتہ، تو انہوں نے کہا بھی فردوس نقوی صاحب تو دنیا کو پتا ہے کہ NICVD سکر میں ہے، تو آپ ہی کو نہیں پتا، 15 منٹ میں ہمیں بتائیں۔ تو جا کے پولیس والے گئے اور انہوں نے 15 منٹ میں رپورٹ دی کہ ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، یہ ڈٹائی ہوتی ہے کہ اگلے دن یعنی سی ایم کے لیول کا آدمی، مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، مراد علی شاہ صاحب کو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے اپنے منصب کا، کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ 3 لوگ گرفتار ہیں، ہم ان کو پیش کر دیں گے۔ ارے بھائی، جتنے گرفتار ہیں وہ بھی پیش کریں، جو لاپتہ ہیں ان کو بھی پیش کریں، اور یہ بےایمانی کرنا چھوڑ دیں تو آپ سے بھی دشمنی کوئی نہیں ہے۔ ساری بھری بزم میں ساری باتیں بتا دوں میں آپ کو؟ نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔